اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے، اسے دل کا سکون اور راحت اللہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ نعمت کسی کسی کو ملتی ہے، ذکر کرنے کی نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا ایک خصوصی انعام ہے، اللہ جس کو دے دے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ زبان تر تب ہوتی ہے نا جب آدمی خوشی سے پڑھتا ہے، جو آدمی دلچسپی نہ ہو ویسے کرے تو زبان خشک ہو جاتی ہے۔ اب ایک بچہ جب منزل سناتا ہے اپنے استاد کو، منزل صحیح یاد ہوتی ہے تو اس کے منہ میں لعاب بنتا رہتا ہے، اس کی زبان تر ہوتی ہے۔ سبق اگر صحیح یاد نہ ہو تو گلا خشک ہو جاتا ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر اتنی محبت سے کرو، اتنی محبت سے کرو کہ تمہارے منہ میں لعاب بنتا رہے، تمہاری زبان تر رہے، زبان خشک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ لذت کسی کسی کو ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو راحت جو دیتا ہے وہ ذکر سے دیتا ہے۔ دیکھیں آج سکون نہیں مل رہا نا، آج ہر انسان بے چین بے قرار سا ہے، اسے اطمینان نہیں ملتا۔ ہمیں لذت کس سے مل رہی ہے؟ مٹھائی کھانے سے لذت مل رہی ہے، بریانی کھانے سے لذت مل رہی ہے، قورمہ کھانے سے لذت مل رہی ہے۔ جس رب نے قورمے، بریانی، مٹھائی میں لذت رکھی ہے اس رب کے نام میں کتنی لذت ہوگی؟ جس مٹھائی میں اتنی لذت ہے، جو مصنوع جس کو پیدا کیا گیا، اس رب کے نام میں کتنی لذت ہوگی؟ آج ہم حسیناؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا حسن ہے، کسی ایک حسینہ کو دیکھتے ہیں کیا حسن، دوسرے پہ نظر پڑی تو کیا حسن۔ آج انسان کی جب نگاہیں غلط ہو جاتی ہیں تو اسے مخلوق میں حسن نظر آتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں حسن، جس رب نے اسے پیدا کیا وہ رب کتنا حسین ہے۔ جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا، آج کائنات کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کیا گلاب کا پھول، یہ کیا چنبیلی کا پھول، یہ کیا مور کا حسن، یہ کیا تتلی کے پروں پہ بچھا ہوا یہ پرنٹ، یہ سورج چاند ستاروں کی رانائی اور خوبصورتی۔ جس رب نے سورج کو یہ چمک دی، جس نے چاند کے اندر یہ لذت اور راحت اور سکون رکھا، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ دی، وہ رب کتنا حسین ہوگا۔ جس رب نے سورج کو بنایا، جس نے چاند میں چمک رکھی، جس نے ستاروں میں جگمگاہٹ رکھی۔ لیکن یہ سکون تب ہوگا جب وہ دل سے اللہ کا ذکر کرے گا، پھر اسے ایسی لذت ملے گی وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس اپنے دل اور زبان پہ محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب انسان کا اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے، اللہ اسے ایمان کی لذت دیتا ہے۔ اسے وہ لذت پھر ان مصنوعات میں نہیں ملے گی، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت نہیں ملے گی، اسے اللہ کے ذکر میں وہ لذت ملے گی۔ جس رب نے حور کو اتنا خوبصورت بنایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تھوک دے تو کھارا سمندر میٹھا ہو جائے، وہ صرف اپنا دوپٹہ لہرا دے ساری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے، وہ صرف انگلی ظاہر کر دے ساری کائنات روشن ہو جائے، جس حور کا یہ حسن، اس کے پیدا کرنے والے کا کیا حسن ہوگا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ساری نعمتیں دے گا، دینے کے بعد اللہ کہے گا ایک نعمت ایسی ہے جو میں نے تمہیں نہیں دی۔ جنتی کہیں گے یا اللہ تو نے ساری نعمتیں تو ہمیں دے دی، جو زبان سے نکالتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جو دل میں چاہت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، آخر کیا رہ گیا؟ اللہ کہیں گے نہیں میں تمہیں اس سے بڑی نعمت دوں گا۔ جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں اپنا تمہیں دیدار کراؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ما یلیق بشانہ جب اپنا دیدار کروائیں گے، ہر انسان اللہ کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی رش اور ازدحام نہیں ہوگا جب سب دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جب تم لوگ چاند کو دیکھتے ہو تو کوئی ازدحام ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے چاند کو دیکھتا ہے، اپنے اپنے علاقے سے چاند دیکھتا ہے، کوئی رش نہیں ہوتی۔ تم اپنے اپنے محلات سے اللہ کا دیدار کرو گے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا انسان کی نگاہیں بالکل اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، گھر لوٹیں گے تو حسن و جمال ڈبل ہو جائے گا، بیویاں پہچان نہیں سکیں گی، کہیں گے تمہارا حسن اتنا دوبالا کیوں ہو گیا؟ کہا آج اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ تو آج کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے فلاں حسین فلاں حسین،
ان کا پیدا کرنے والا کتنا حسین ہے، لیکن اس کی محبت کبھی دل میں نہ آئی۔ اگر اس کی محبت ہوگی تو رات موبائل میں حسیناؤں کے دیکھنے میں نہیں گزرے گی، اگر اس کی محبت دل میں ہوگی تو موبائل کے میں حسیناؤں کی فلمیں اور گانے اور ڈرامے اور تصویریں نہیں ہوں گی، تو رات جب گزرے گی تو مصلی پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزرے گی، آنسو بہاتے ہوئے گزرے گی۔ اللہ دل کا اطمینان اور سکون دے دے گا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور جب ناراض ہو جاتا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض سے کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میں نیک بخت ہوں یا بدبخت ہوں؟ فرمایا کہ اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی بدبختی کی یہ قسوۃ القلب، اللہ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کی مانند، کسی چیز کو دیکھ کر رحم نہیں آتا، اللہ کی یاد دل پر اثر نہیں کرتی۔ آج کہتے ہیں جی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا، کہتے ہیں جی سنا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ویسے لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا جب دین کی بات دل پر اثر نہ کرے، قرآن اور حدیث کا دل و دماغ پہ اثر نہ ہو تو سمجھ جانا اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج لڑکی بات کرے تو اثر کرے، کوئی دوشیزہ بات کرے تو اثر کرے، رب السماوات والارض کا کلام تیرے اوپر اثر نہیں کر رہا، نبی معصوم کا ارشاد اثر نہیں کر رہا، اللہ کی قسم رب ناراض ہے۔ جب ناراض ہوگا دل سخت کر دے گا، پتھر بنا دے گا۔ عالم کی بات بری لگے گی، وہ مجلس میں نہیں بیٹھے گا، وہ درس میں نہیں بیٹھے گا، وہ کہتا ہے میں سنتا نہیں ہوں، اور تیری کیا مجال تو سنے نہیں، رب تجھے توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تلاوت کی، اپنے ذکر کی، اپنی بات سننے کی کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو نمبر 1 پہلی علامت قسوۃ القلب، دل سخت ہوگا۔ نمبر 2 جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے۔ جب اللہ ناراض ہوگا نا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، جب اللہ راضی ہوگا رب کا تذکرہ سنے گا آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے اللہ والوں کے چہروں پہ آنسو ہوتے ہیں، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہوتی، ان کے مصلے آنسوؤں سے تر ہوتے، وہ اللہ کی یاد سنتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج وہ محفل میں بیٹھا مسکرا رہا ہے، بات دین کی ہو رہی ہے اس پہ اثر نہیں کر رہی، وہ اپنے موبائل میں لگا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، سمجھنا اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ تو نمبر 2 جمود العین، آنکھیں سخت ہو جائیں گی۔ نمبر 3 قلت الحیا، اللہ حیا چھین لے گا، حیا ختم ہو جائے گی۔ بے حیائی کی فلمیں، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی پر مبنی چیزیں دیکھنا شروع کر دے گا، حیا ختم ہو جائے گی۔ گھر میں بے حیائی ہوگی یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، بیٹیوں بچیوں بیویوں کو بے پردہ دیکھے گا لیکن اس کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی، اللہ حیا چھین لے گا۔ نمبر 4 چوتھی چیز الرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں میلان بڑھ جائے گا، دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، آخرت کی محبت کم ہوگی۔ لاکھ روپے تو کوشش ہے 10 کیسے ہو جائیں، یہ 1 پلاٹ 2 کیسے ہو جائے، یہ گاڑی 1 ہے 2 کیسے ہو جائیں، مکانات 2 ہیں 4 کیسے ہو جائیں۔ الرغبۃ فی الدنیا، جب اللہ ناراض ہوگا دنیا کی رغبتیں بڑھ جائیں گی۔ اور نمبر 5 طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، لمبی امیدیں، یہ بناؤں گا پھر یہ کروں گا، یہ مکان بنے گا پھر یہ بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا پھر یہ لوں گا، یہ موبائل خریدوں گا پھر یہ خریدوں گا۔ او بھائی سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، تجھے معلوم ہے تو مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یہیں پہ موت آ جائے گی۔ اس لیے 5 باتیں ہیں بدبختی کی علامات، دل سخت ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے، حیا کم ہو جائے گی، دنیا میں رغبتیں بڑھ جائیں گی اور امیدیں لمبی ہو جائیں گی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ بات ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے، جب بھی موقع ملے، تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، مجمع میں ہو، سواری پر ہو، اکیلا ہو، ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا